پیارے دوست محترم قاری غلام شبیر صاحب مدذلہ اور ہمارے استاد محترم زینت القرہ شمس القرہ قاری بشیر احمد صاحب تمام موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا اپنے صحابہ کو کہ صحابہ کو اللہ حکم کر رہے ہیں کہ اے میرے نبی کے صحابہ قل، اے محبوب ان کو کہہ دیجئے، بات پہ ذرا توجہ فرمانا تاکہ میرا آنا آپ کا بیٹھنا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر لے، کچھ چلو عمل کی بات ہو جائے گی، آپ کی اور میری نجات ہو جائے گی۔ اللہ نے حکم کیا اے میرے پیارے محبوب قل ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ اس میں تو شک نہیں تھا نا، نہ ہی شک شبہ تھا، نہ ہی کوئی اس کے اندر تردد تھا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ قل اے میرے پیارے نبی خاتم الانبیاء ان کو کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اللہ کیا کہوں، ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ہم تو رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کی پہلی ابتدا، پہلی سیڑھی ہے فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کر لو۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ آج کوئی کہے کہ نبی کی شان کو نہیں مانتے، میں تو سرعام کہا کرتا ہوں ادنا سا طالب علم، ان بزرگوں کی، ہمارے استادوں کی دعا ہے کہ اللہ نے واضح فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو میں رب اعلان کر رہا ہوں فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کر لو۔ اللہ تیرے نبی کی اتباع کر لیں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، میں رب تم سے محبت رکھوں گا۔ یحببکم اللہ، میں رب تم سے محبت کروں گا۔ اللہ اکیلی محبت کرے گا؟ فرمایا نہیں، یحببکم اللہ، محبت بھی کروں گا، یغفر لکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس لیے میرے بھائی صحابہ کی اتباع کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک جلسہ ہو گیا سندھ میں سرحد میں، واہ واہ صحابہ، اس کا مقصد بھی کبھی سمجھا؟ نعرہ لگانا صحابہ کی غلامی نہیں، صحابہ کی غلامی تو یہ ہے اللہ نے کہہ دیا اصحابک النجوم، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، اقتدائی تم، جن لوگوں نے ان کی اقتدا کر لی، اہتدائی تم، وہی رب کہتے ہیں، میں اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اہتدائی تم، جنہوں نے صحابہ کی اقتدا کر لی، جنہوں نے صحابہ کی فرما برداری کر لی، جنہوں نے صحابہ کی تابع داری کر لی، جو صحابہ کے نام پہ کٹ گیا، مر گیا، جھک گیا، اللہ فرماتے ہیں اہتدائی تم، او لوگو ہدایت پا گیا، او لوگو اہتدائی تم، یہی ہدایت پا گیا۔ اتباع ہے کیا؟ نعرہ لگانا۔ اتباع کیا ہے؟ نبی کی شان اور صحابہ کی شان پہ نعرہ لگا دینا اتباع ہے۔ میں بھی گناہگار ہوں، کوئی میں بزرگ نہیں، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کل بڑی گندی بیماری چلی ہوئی ہے، ہم اپنے بیٹوں کو، بچوں کو موبائل تو دے دیتے ہیں، کبھی نماز کے لیے کہا؟ فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہے، اس کو نماز کے لیے کہو۔ حدیث پاک ہے 7 سال کے بچے کو کیا کہو بھائی؟ نماز کے لیے۔ اگر 10 سال کا ہو جائے فرمایا کہ اس کو مارو پیٹو اور سختی کرو نماز کے لیے۔ کبھی ہم نے سختی کی؟ اقتدائی تم، صحابہ کی اقتدا اس عمل پہ، اس عنوان پہ کی۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھائی 1000 2000 کا سوٹ لینا چاہتا ہے، اگر لچھے دار بیان کروں تو کر سکتا ہوں، لیکن معذرت سے ہمارے علاقے کے ہو، بڑے بزرگ بیٹھے ہو، اس بات کو ضروری سمجھنا چاہتا ہوں۔ ٹچ موبائل تو بچے کو دے دیا، کبھی سوچا اقتدائی تم، واہ واہ صحابہ اس میں یہ ہے کہ
کہ صحابہ نے جس نماز کی خاطر گردنیں کٹا دی، ہم بھی بچوں کے لیے نماز کہیں، اللہ کی قسم عرش والا خدا بھی راضی ہوگا، فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ کبھی کہا ہم نے اپنے بچوں کو کبھی سختی کی، پیٹا کہ 10 سال کا ہو گیا ہے نماز پڑھ؟ نہیں۔ کیسے ہم صحابہ کے غلام ہو گئے؟ نعرے لگانے سے تو صحابہ کے غلام نہیں بنتے نا، عمل سے صحابہ کے غلام بنتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایک ایک عمل کو پکڑا اور عمل کو پکڑ کے اپنے اوپر اس کو لاگو کیا، اس لیے فرمایا اللہ نے اقتدائی تم، ان کی اقتدا جو کرے گا اہتدائی تم، ہدایت پا جائے گا۔ سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ 5 وقت ہم نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ اور عشق صحابہ کی پہلی سیڑھی۔ اس لیے بھائی ہم نے تو اپنے بچوں کو سوٹ لے کر دے دیے، ناراض ہوئے، ہم نے تو بچوں کو موبائل لے کر دے دیا، ناراض ہوئے، ہم نے تو اپنے گھر کے اندر اپنی کبھی بیوی کو نہیں کہا نماز پڑھ، بیوی کے پاس ٹچ موبائل ہے، معذرہ سے ہٹ کرنے نہیں آیا، تیری میری گھر والی بیوی اور بہن اور بہو بیٹی کے پاس موبائل تو ہیں، کبھی ہم نے سوچا یہ موبائل دین کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اپنی بیوی کو تھوڑا سا نمک سالن کے اندر کم ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھی کوئی غم نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کی کوئی غم نہیں، تہجد نہیں پڑھی کوئی غم نہیں، ہائے میں قربان جاؤں، اماں فاطمہ زہرا پہ شادی ہوتی ہے، پہلی رات ہے، پہلی رات کے اندر دلہن آتی ہے تو گھروں کے اندر آج کے دور میں بے حیائی ہے، گھروں کے اندر دلہن آئی ہے تو گھروں کے اندر ناچ گانے چل رہے ہیں، ویسیار چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، قربان جاؤں صحابہ پر، قربان جاؤں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پہلی رات ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتی ہے، وضو کر کے ہر سنگار کو اتار کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ایک نہیں دو نہیں، اللہ کی قسم رنجادہ کے مسلمان 5 پاروں کی تلاوت کر کے بتا دیا اقتدائی تم، جو ہماری اقتدا کرے گا اقتدائی تم، ہدایت پا جائے گا۔ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنے نقصان ہو رہے ہیں کبھی سوچا؟ آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کرو، میرے اندر بھی کمی ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، دونوں اکٹھا وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچے 7 سال کے ہوں گے نماز کے لیے کہیں گے، اور 10 سال کے ہوں گے تو نماز کا حکم کر کے ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے۔ بیوی گھر سے بھاگ گئی تو جانے دو، لیکن سختی کرنی ہے، نماز پہ سختی کرنی ہے، اس پہ اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، رب العالمین بھی راضی ہوگا۔ اللہ اس فتنے کے دور میں جو تیرے صحابہ کی اقتدا کر گیا، اہتدائی تم، ہدایت پا گیا، ان ہدایت والوں کو تو کیا دے گا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں ان ہدایت والوں کو کیا دے گا؟ ان لوگوں کو اللہ تو نے کس طرح بیان فرمایا جو تیرے صحابہ، تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ پہ حکم عمل کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا اور جان دے گیا، اللہ تو نے اس کو کس طرح بیان فرمایا، ان لوگوں کو کس طرح انعام دے گا؟ قرآن کہتے، میں واضح الفاظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم قرآن تیری بات نہیں کرتا، میری بات نہیں کرتا، قرآن تو رب العالمین کی بات کرتے۔ رب العالمین کہتے ہیں جو اس دور کے اندر میرے حکم پہ، میرے نبی کے طریقے پہ چل گیا، اللہ کیا دے گا؟ قرآن کہتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، جو سبقت کرنے والے ہیں یہی ہیں سبقت کرنے والے۔ اللہ سبقت کر گئے، نماز پڑھ گئے، تیرے سامنے جھک گئے، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کیا، صحابہ کے احکامات کو مان گئے، صحابہ کے احکامات کو مان کر تیرے سامنے جھک کر اپنی جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، بچے بھی تیرے نام پہ کٹا دیے۔ اللہ کیا دے گا؟ خدا کا قرآن
یہی ہے میں رب کا قرب حاصل کرنے والے، اولئک المقربون، یہی ہے میں رب کا قرب حاصل کرنے والے۔ اللہ تیرا قرب تو حاصل کر چکے، ان لوگوں کو کیا دے گا؟ چھوٹا سا بچہ تھا، بیوی نے کہا، نانی نے کہا، دادے نے کہا اس بچے کو سکول میں چھوڑ کے آ، ڈگری حاصل کرے گا، سکول میں چھوڑ کے آ، یہ پروفیسر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، یہ ایس پی بن جائے گا۔ نہیں ان کی نہیں مانی، اپنے بیٹے کو پکڑ کے، بیٹا انگلی پکڑ کر آ رہا ہے، قاری صاحب کے پاس بیٹھا دیا۔ اللہ جنہوں نے تو دنیا کو ٹھکرا کر تیرے قرآن سے دوستی کر لی، اللہ ان کو کیا دے گا؟ خدا کا قرآن کہتے فی جنات النعیم، یہ لوگ جنت کی نعمتوں کے باغوں میں نظر آئے۔ فی جنات النعیم، جنت کی نعمتوں کے باغوں میں نظر آئیں گے۔ اللہ باغوں کے اندر تو ادنا سا طالب علم کو خطیب ادیب نہیں، علماء کا خادم پاکستان پھرنے والا ادنا سا طالب علم، یہ رحیم یار خان سے لے کر بیٹ بتا، شوجہ آباد، ملتان، خان گڑھ، مظفر گڑھ، اس سائڈ پہ جاؤ نا، آموں کے باغ ہے۔ اللہ میں ادنا سا طالب علم ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آموں کے باغ ہے، باغوں کے اندر مالی بیٹھا ہے چار پئی رکھ کے، تو باغ کے مزے لے رہا ہے۔ اللہ تو نے کہہ دیا کہ فی جنات النعیم، جنہوں نے دنیا کے اندر دنیا کو ٹھکرا کر تیرے قرآن سے یاری لگا لی، فرمایا فی جنات النعیم، جنت کی نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ باغوں کے اندر چار پئی بھی ہوگی، مالی بیٹھا ہے چار پئی رکھ کے باغ کے مزے لے رہے، اللہ چار پئی بھی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہوگی، کون سا بان ہوگا؟ ڈیبدا مانو سی، بولو نا یار، ڈیبدا مانو سی، کھٹی دا مانو سی، پٹی دا مانو سی، نانا اللہ فرمائے کھٹی دا پٹی دا ڈیبدا مان عیب جنت عیب کنو پاکے۔ اللہ سیاں کیا سی فرمایا علا سرور موزونہ، سونے دی تاراں دے نال جڑو ایک تخت پے ہوسن، ایک تختاں دے اوتے بیٹھے ہوسن۔ میں اپنے استاد محترم قاری مختار صاحب دے کول آواں، میں کو کھٹ دیون نال سرانا نہ دیون، انہاں دی میری توہین ہے۔ اللہ سیاں تیری جنت عیب کنو پا کے، تیری جنت تمام خامیاں کنو پا کے، تساں خود فرما دیتے علا سرور موزونہ، سونے دی تاراں دے نال جڑو ایک تخت تے کھٹا پیا ہوسن، اللہ سیاں سرانا نہیں ہوسن۔ اللہ فرمایا پڑھنا تیرا کم ہے، نہ سامنا میرا کم ہے۔ اللہ فرمایا پڑھتا تو ون، نسیندہ میں ویسا، مطالعہ تو کرندہ ون، ذہن میں کھلندہ ویسا۔ اللہ سیاں کیا سی؟ اللہ تا قرآن ہے متقین علیہا متقابلن۔ اللہ فرمایا تکیے کیا، سرانے کیا، میں رب نے بہمن دے انداز کو ہی نسا دیتے۔ اللہ سیاں کی میں نسائی فرمایا متقین علیہا متقابلن، انہیں تکیے لا دے، آمنے سامنے بیٹھے ہو سن و رب دی حمد و ثنا بیٹھے کریں دے ہو سن، آمنے سامنے بیٹھے ہو سن رب دی حمد و ثنا بیٹھے کریں دے ہو سن۔ او کی ہو دی ہے منظر ہو سی رنجادہ دے مسلمانہ، اللہ دی قسم ہے اے دنیا دے وچ تو رہ دے، اپنے بالاں کو قرآن دی تعلیم دے ویسے، دنیا دے وچ رہ دے، دنیا کو ٹھکرا دے، قرآن کو سینے لاوے سے، جنت تا اعلیٰ مقامی نظر سیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت بھی فرمے سے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام متھے بھی لے سے نا، ایویں کوئی نہیں کہ بابا صحابہ عشق رسول میں جان بھی قبول ہے، جان بھی منظور ہے، جان بھی کٹانا منظور ہے۔ عشق رسول میں کبھی سوچا داڑھی بھی منظور ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتا ہے عشق رسول میں جان کٹانا منظور ہے۔ کبھی یہ سوچا عشق رسول میں بچوں کو نماز پڑھانا قبول ہے کہ نہیں ہے؟ تو نے سوچا کہ عشق رسول میں میری جان بھی قبول ہے، لیکن کبھی سوچا اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا قبول ہے نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم قرآن پڑھانا تیرا کام، شفاعت کرنا محمد عربی کا۔ کبھی تو عمل کر کے تو دیکھ، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنا تیرا کام، انعام دینا رب ذوالجلال کا کام۔ اسی دور کے اندر صحابہ کی شان بھی چلو کچھ عرض کر دوں۔
इसी दौर के अंदर सहाबा पे ताना तशनी हो रही है, किसी पे हेट नहीं करना चाहता, किसी के ताना किसी को नहीं देना चाहता, बात वाजे करना चाहता हूं। अगर मसलक के देवबंद वाला, अगर मसलक के बरेलवी अहले सुन्नत वाला, अहले हदीस, अहले तशरीह, इनमें से कोई भी होगा, अगर किसी मसलक का होगा, अगर सहाबा पे तान तशनी करेगा वो जन्नत नहीं जा सकता। वाजे ऐलान है। वो सहाबा तो वो हैं, एक मरतबा अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है, रात का सन्नाटा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जुल्फें खुली हुई है, अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने बैठी हैं, कहती है या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, ये बताओ कि सितारों की तादाद कितनी है, ये बताओ कि सितारों की तादाद कितनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं फरमाया कि अभी बताता हूं, आपने फरमाया हदीस पाक को खोलो, बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ को खोलो, आपने फरमाया वल्लाहु आलम ला अदरी, मैं मोहम्मद नहीं जानता इनकी तादाद कितनी है। तो फिर अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक और सवाल उठा दिया। अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करने की या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी बाबी, अच्छा आपको पता नहीं इन सितारों की तादाद कितनी है? अगर कोई गिनना चाहे गिनती नहीं कर सकता, कोई शुमार करना चाहे शुमार नहीं कर सकता, अगर कोई गिनती करना चाहे कैलकुलेटर खत्म हो सकती है, कंप्यूटर खत्म हो सकते हैं, तुम्हारी साइंस खत्म हो सकती है, अल्लाह की कसम रंग ज्यादा वालों इन सितारों को कोई गिन नहीं सकता। तो अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अच्छा ये फरमा दीजिए आपकी उम्मत में, आपकी सारी आल में, आपके सारे असहाब में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके वफादारों में, आपके हुक्मदारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां इन सितारों से भी बढ़कर है? आपने फरमाया ऐशा मेरी पूरी आल में, मेरी पूरी असहाब में, मेरे सारे यारों में, मेरे वफादारों में, मेरे हुक्मदारों में, मेरे जान निसारों में, अगर तू पूछना चाहती है जिसकी नेकियां सितारों पे भी बढ़कर है, उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं, उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गई, सर झुका के बैठ गए। ये नहीं कि उमर की नेकियां ज्यादा है परेशान हो, नहीं, जो पूछना चाहती थी वो सवाल का जवाब ना मिला, परेशान हो गई, सर झुका के बैठ गई। आप जान गए, आपने फरमाया ऐशा जो पूछना चाहती है, ऐसा जो पूछना चाहती है मैं मोहम्मद बताना चाहता हूं, जरा सर उठा मोहम्मद की जुबान से सुन, सर उठा मोहम्मद की जुबान से पूछ। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लहने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन, अखलाके मोहम्मद से सुन, किरदारे मोहम्मद से सुन, गुफ्तारे मोहम्मद से सुन, अखलाके मोहम्मद से सुन। ओ ऐशा अगर तू पूछना चाहती है इन सितारों से नेकियां बढ़कर किसकी हैं, वो तो उमर बिन खत्ताब की हैं। तो पूछना चाहती है कि मेरा बाप इन सितारों से उसकी नेकियां बढ़कर होगी। ऐ मेरी प्यारी ऐशा सुन सुन सुन, मेरे प्यारे उमर की सारी नेकियां उमर की एक तरफ, सिद्दीक की एक रात की नेकियां एक तरफ, गार वाली रात। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहतरम हजरत मौलाना आजम तारिक साहब। राजी बैठे हो? हाथ खड़ा करो जो जो कहते हैं कि हम राजी बैठे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना और हैरान रह गई, खुश हो गई। हालांकि अगर मौलाना तशरीफ ले आए हैं, अगर इसी उन्वान के खोलूं तो वक्त चाहिए। आखिर में यही कहना चाहता हूं, उमर कौन सा जवान है? शायद कर 2000 बातें सैयदना उमर की शान में, उमर कौन सा जवान है? अगर उमर नफल का हतीमे काबा में इरादा करे, अल्लाह कुरान का हिस्सा बना दे। कौन उमर? उमर तो इतनी शान वाला है, अगर ऐशा की ततहीर पे बोले अल्लाह अर्शों पे कुरान नाज़िल करके उतार दे। कौन उमर? उमर कितनी शान वाला है, उमर कितने मकाम वाला है। उमर अगर हतीमे काबा में बैठकर दुआ मांगे, अल्लाह कुरान बनाकर उतार दे। ओए कौन सा उमर? उमर की इतनी शान है, अगर मदीना पाक में ज़लज़ला आए, उमर अपना दुर्रा मारे, पूरी कायनात में ज़लज़ले तो आए, दोबारा मदीना में ज़लज़ला ना आए। ओए उमर कौन सा जवान है? आपने कह दिया, बात को मुख्तसर कर
रहा हूँ, ये लंबा उन्वान है। आपने कह दिया ऐसा, उमर इतना जवान है, अगर उमर मेरे बाद कोई नबी होता, लौकाना बादी नबीजुन लगाना उमर, मेरे बाद उमर नबी होता। उमर, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ, तुझे देखकर शैतान भी भाग जाता है, तुझे देखकर लाइन भी भाग जाता है, तुझे देखकर बदबख्ती भाग जाता है, तुझे देखकर बदगुमान भी भाग जाता है, बेईमान भी भाग जाता है, शैतान भी भाग जाता है। लौकाना बादी नबीजुन लगाना उमर, मेरे बाद कोई नबी आना होता तब आज उमर होता। इसलिए कह दिया उमर की शान आला, मकाम आला, ईमान आला, उमर का इस्लाम आला, उमर की सल्तनत आला, उमर का इस्लाम फैलाना आला। मगर अल्लाह ने कह दिया ऐसा, उमर की सारी उमर एक तरफ सिद्दीक की एक रात, एक तरफ वो उमर। लेकिन कुर्बान जाऊं उस उमर पे जो उमर रोता नजर आता है। आए उमर, तू वो जवान था जब 5 ऊंट खड़े करके तुझे हुक्म किया जाता था सीधा कर, 5 ऊंट सीधे नहीं होते थे। रोकर कहते उमर, ये नबी की गुलामी का सदका है, ये नबी की गुलामी का सदका। 5 ऊंट खड़ा करता है, तुझे सजा मिलती है, 5 ऊंट फिदक जाते हैं। आज इतनी सल्तनत पे हुक्मरानी कर रहे हैं। उमर ने कह दिया फस्तु में रब्बे काबा, और रब्बे काबा की कसम, ये शान मिली है, मोहम्मद के सदके मिली है, ये इस्लाम मिला है, मोहम्मद के सदके मिला है, ये कुरान मिला है, मोहम्मद के सदके मिला है, ये इज्जत मिली है, मोहम्मद के सदके मिली है। इसलिए मेरे भाई, उसने अगर इस उन्वान पे बोलता तो टाइम चाहिए। इक्तदाई तुम, जिन्होंने सहाबा की इक्तदा की, एहतदाई तुम, हिदायत पा गया। माजरत से यहाँ को बयान करने नहीं आया, हाजिरी देने आया हूँ। माजरत से आज के बाद अपने बच्चों को नमाज के लिए सख्ती करो। 7 साल कहो नमाज के लिए कहो, अगर 10 साल कहो सख्ती करो। ये मेरे सहाबा की सुन्नत है। इक्तदाई तुम इक्तदा कर लो, एहतदाई तुम हिदायत पा जाओ। वमा अलैना इल्ला